ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اب علامہ امام جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے، جو قرآن کریم صحیح یعنی تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج قرآن مجید کے حوالے سے میں نے چند چیزیں عرض کرنی ہیں کہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جائے۔ کیا جس طرح ہمارے قاری صاحبان نے ہمیں پڑھایا اس طرح پڑھا جائے، یا جو صحیح تجوید کے مطابق ہے اس طرح پڑھا جائے؟ تجوید کے مطابق پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا، تجوید کے بغیر پڑھیں گے تو کیا گناہ ملے گا، اور تجوید کے مطابق پڑھنے کے کیا کیا فوائد و ثمرات ہیں، اور تجوید کے مخالف پڑھنے کے یعنی کہ اس کے علاوہ تجوید کے علاوہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو اس کا کیا ملتا ہے۔ آج یہاں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند چیزیں عرض کروں گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کے لوگوں کی بنائی ہوئی کچھ باتیں ہیں کہ نہیں بھائی قرآن پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ ہی پڑھو، نہیں تو جیسے آپ پڑھتے ہو ایسے تو کوئی ثواب نہیں ملتا، ایسے تو کوئی نیکیاں نہیں ملتی۔ وہ سمجھتے کہ شاید یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حتیٰ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے قرآن مجید درست پڑھنے کے حوالے سے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ کنز العرفان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات و مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے، یعنی حرکات و مدات کی جو ادائیگی ہے ان کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا، تاکید کی گئی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ ترتیل وہ ہوتی ہے جو محفلوں کے اندر قاری صاحبان، جب محفل ہوتی ہے تو اس میں جو قاری صاحب سب سے پہلے آ کے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پر اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب یتلون حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ کے تحت تفسیر مدارک میں ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ کتاب اللہ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید، حروف کی ادائیگی اور غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق ایک یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر ایمان رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی ضروری ہے۔ میں اس حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب
ان یقرأ القرآن کما انزل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا۔ ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو، یعنی قرآن اترا عربیوں پر اور عربی میں اترا تو کہا گیا کہ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اب قرآن عربی زبان میں آئے تو اس کو عربی میں ہی پڑھا جائے، نہ کہ اس میں اردو کے الفاظ گڑ مکس کیے جائیں، نہ کہ ایسے پتہ چڑھا جائے کہ یعلمون تعلمون سمجھ ہی نہیں لگ رہی، بندہ پڑھ گیا رہا ہے، صرف ان دو الفاظ کے علاوہ باقی کسی بات کی سمجھ ہی نہ آئے قرآن کی آیتوں کے الفاظ کے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اب جو علم التجوید قرات کے جو امام ہیں وہ امام جزری علیہ رحمہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں کہ تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے، جو قرآن کریم صحیح نہ پڑھے گا یعنی تجوید کے مطابق جو نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہے۔ پتہ چلا جو ہم قرآن مجید تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے تو اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اس کی میں آگے چل کے وضاحت کروں گا کیوں گناہ گار ہوں گے، میں چند چیزیں بھی اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آگے۔ ایک اور وہ اپنے شعر کے اندر فرماتے ہیں، اس کی ترجمہ یہ ہے کہ اس لیے کہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ حق تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی اس کا علم حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اب آئیے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو یعنی تجوید کے قاعدوں کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ یعنی کہ مخارج کہتے ہیں جہاں سے لفظ ادا ہوتا ہے، جہاں سے لفظ نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں اور اس کی جمع مخارج ہے، کیونکہ الف سے لے کر با تا ثا یہ 29 حروف ہیں تو ان کے نکلنے کی جگہ ہیں کہ ان کو کہاں کہاں سے ادا کیا جاتا ہے، اسے مخارج کہا جاتا ہے۔ اب آگے بزازیہ وغیرہ میں ہے کہ لحن سب کے نزدیک حرام ہے۔ لحن کیا؟ جو اسے بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے تو اسے سمجھا دیا جائے، اور دانستہ یعنی جان بوجھ کر تجوید کی فرضیت جانتے ہوئے کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے، یعنی کہ جو تجوید ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب اس کو کوئی بدعت کہتا ہے تو پھر وہ یعنی کہ جان بوجھ کر تجوید کس طرح کہتا ہے تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اب کیونکہ یہ تجوید کے ساتھ سیکھنا فرض ہے۔ اب مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ ایک مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی دن رات پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتے یعنی کوئی ایسا امام ہے جس کی قرات ٹھیک ہے تجوید کے مطابق ہے اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتداء کرے، یا وہ آیتیں پڑھے وہ صورتیں پڑھے جن کے اندر جو ہے اس کے مخارج درست ہوں۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، ناممکن ہے، تو کوشش کے زمانے میں اس کی نماز ہو جائے گی، نہیں کہ وہ کوشش کر رہا ہے سیکھنے کی کہ میرے الفاظ کے مخارج ٹھیک ہو جائیں، میری تجوید درست ہو۔ جیسے ایک لفظ ہے تھا، اب یہ زبان کو اوپر کے دانتوں کے درمیان میں لگا کے پڑھا جاتا ہے، اب اس کو کوئی پڑھے سا سیٹی بجائے اس میں تو وہ یہ معنی بدل رہا ہے اس کا، یہ غلط پڑھ رہا ہے، کوئی سا پڑھے، سا نہیں ہے سا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے آ، اب اس کو آ کو کوئی ہاں پڑھے تو پھر اس کا بھی معنی بدل رہا ہے، یعنی کہ ایسے معنی بدل جاتے ہیں اور اسے لحن کہا جاتا ہے، بڑی غلطی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے
اس کی نماز نہیں تھی، لیکن ان کو وہ ٹھیک نہیں ہے ایک بندے کا، لیکن وہ ٹھیک کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے، تو لگاتار کوشش کر رہا ہے تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اب بہت سارے ہمارے امام بھی ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ نماز آگے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، پڑھاتے ہیں، ان کی اپنی تجوید درست نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تجوید چیز کیا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ عالم بھی ہیں، عالم انہوں نے درس نظامیہ مکمل کی ہوئی ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ انہیں صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بڑے بڑے مقرر ہیں، دکھ کے ساتھ انہیں صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، حتیٰ کہ یہ ضروری ہے، اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، عوام کی بھی جہلیت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے، جس وجہ سے انہیں یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، حتیٰ کہ ان سب کا سیکھنا بڑا ضروری تھا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ قرآن جیسا اترا ویسا ہی پڑھے، غلط پڑھنے یا حرف کی آواز بدلنے میں کئی جگہ الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، یعنی یا معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات معاذ اللہ کفر و اسلام کا فرق ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسے معنی بسا اوقات آیتوں کے بدل جاتے ہیں کہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اب جان بوجھ کے کوئی پڑھے گا تو وہ تو گیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب معنی جاننے کے باوجود پھر بھی ہم اس کو پڑھیں۔ آئیے میں آپ کو اس میں چند آیات کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ جیسے آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اب یہ یہ گلے کے درمیان سے دا ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر اس کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے معاذ اللہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر معاذ اللہ معنی بنتا ہے کہ سب آگ اللہ کے لیے ہے جو تمام جان والوں کو پالنے والا، استغفر اللہ، یعنی کہ یہ اللہ کی توہین ہو گئی، حتیٰ کہ معنی کیا کہ تعریفیں اللہ کے لیے، آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تب معنی ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جان والوں کو پالنے والا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو پھر معاذ اللہ آگ بن جاتا ہے معنی، استغفر اللہ۔ ایسے ایک اور آیت سن لیں، سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، معنی ہے کہہ دیجئے محبوب اللہ ایک ہے۔ اب اس کو کوئی باریک آپ سے پڑھے جی قل هو اللہ احد، تو پھر معاذ اللہ معنی بنتا ہے کھا لیجیے اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں قاف موٹا قاف پڑھنا قل هو اللہ احد، اب کسی نے باریک پڑھ دیا قل هو اللہ احد، تو پھر معاذ اللہ کتنا برا معنی بن جاتا ہے کہ کھا لیجیے اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ ایسے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے کے ایسے بہت سارے جو ہیں غلط معانی بن جاتے ہیں، جس سے بندہ بسا اوقات یہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اب جاننے کے باوجود کوئی کرے گا تو پھر تو کفر تک ہی اس نے جانا ہے، تو اس لیے ہم نے ان سے بچنا ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جیسے سنے آپ نے، سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو اور ان کی آوازوں میں پڑھو، یعنی کہ عرب والوں کا لہجہ تو عربی ہے، ہمارا ان کو تو ہے نہیں، وہ بے تے سے خے تو زوئے تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو با تا سا حا خا قا وا، ٹھیک ہے، لال، اب اس کو بھی کوئی لوگ پڑھتے ہیں زال، جیسے پڑھتے ہیں آیت ہے صراط الذین، اب زینہ نہیں ہے صراط الذین ہے، زینہ زبان کو اوپر کے دانتوں کے درمیان میں لگانا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ اب ایسے درستگی ہے، لیکن جس طرح لوگ پڑھتے ہیں وہ تو درست نہیں ہے، وہ تو غلط ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور پھر جیسا کہ آپ نے سنا کہ تجوید کے جو خلاف قرآن پڑھتا ہے، تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا، اسے کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھ کے بھی گناہ گار ہوں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن آئیے میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی ہی پیاری روایت سنانے لگا ہوں کہ قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی فضیلت کیا ہے، آپ سنیں گے تو یقیناً آپ مچل جائیں گے۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت اگر میں ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں، کوئی عمر نامی کا کوئی بندہ ہو، اب امیر اہل سنت کراچی سے تشریف لائیں اور ایک بڑی محفل سجی ہو ایبٹ آباد کی سرزمین پر،
اور امیر اہل سنت سٹیج پر ہوں تو عمر کو بھی بلایا جائے، عمر آپ بھی آ جائیں۔ اب عمر سٹیج پر جائیں تو امیر اہل سنت فرمائیں عمر آپ بڑے بہترین آدمی ہو، کیا کہیں؟ آپ بڑے بہترین آدمی ہو۔ اب عمر بھائی پھولے نہیں سمائیں گے، کہیں گے یار مجھے امیر اہل سنت یار جنہیں دنیا جانتی ہے، الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، وہ فرما رہے ہیں میں بہترین ہوں۔ اب لوگ بھی حیران ہوں گے مجمع والے، یار عمر بھائی کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے کہ وہ امیر اہل سنت نے بہترین کہہ دیا؟ اب ذرا غور فرمائیں، ایک بندے کو امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ یہ کہیں بہترین ہے، وہ کیسا بہترین ہوگا؟ تو بتائیں جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہترین کہیں وہ کیسا بہترین ہوگا؟ اللہ پر، اور کہیں بھی کن کے سامنے؟ صحابہ کرام کے سامنے۔ جس کو سرکار بہترین کہیں وہ کیسا بہترین ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین کسے کہا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے بھی بہترین، قرآن سکھانے والے بھی بہترین، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ قرآن سیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں سیکھنے والے بھی بہترین ہیں، قرآن سکھائیں آتا ہے تو سرکار فرماتا ہے سکھانے والے بھی بہترین، لیکن سیکھنا ہے وہ بھی تجوید کے ساتھ، سکھانا ہے وہ بھی تجوید کے ساتھ، تجوید کے بغیر نہیں۔ نہ پڑھنا ہے، نہ سکھانا ہے، نہ سیکھنا ہے، پھر کیونکہ سیکھنے کا فائدہ ہے، جب معنی بدل جائیں گے ثواب ہی نہیں ملے گا، الٹا گناہگار ہوں گے، پھر یہ سب سیکھنے کا، یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی جو ہے مارکیٹوں کے اندر بھی لوگوں کو جا کر یہ فری آف کاسٹ بغیر پیسوں کے قرآن سکھاتی ہے، آن لائن سکھاتی ہے، مسجدوں میں سکھاتی ہے۔ آپ آئیں مساجد میں شرکت کیجئے، مارکیٹوں کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے اس میں شرکت کیجئے، قرآن پڑھیں، اپنی تجوید درست کریں تاکہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملے۔ میں تو بڑے دکھ کے ساتھ عرض کر دوں، لوگ تو کہتے ہیں ہم بڑا قرآن پڑھتے ہیں جی، 2 3 قرآن ہم رمضان میں ختم کرتے ہیں۔ میں نے ایک بھائی سے میں نے کہا چلیں بھائی سنا ہی دیں۔ اب میں سوچ رہا تھا یہ شاید صحیح نہیں پڑھیں گے، عین صحیح نہیں پڑھیں گے، صحیح نہیں پڑھیں گے، تو ان غلطیوں کے چکروں میں تھا۔ لیکن کیا ہوا جب اس بھائی نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، مانے میری چیخیں نکل گئی۔ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا تھا، زیر کو پیش پڑھ رہا تھا، پتہ ہی نہیں۔ اور یہ دکھ کی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، عجیب بات ہے بھائی۔ ہم مسلمان، ہمیں کم سے کم قرآن پڑھنا تو آنا چاہیے، کم سے کم اتنا تو قرآن آنا چاہیے کہ ہم نماز اپنی درست کر سکیں۔ یار یہ تو نماز پڑھنی تو فرض ہے، لیکن دکھ کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے۔ اس لیے میں بالخصوص نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، سب سے عرض گزار، اپنی اولادوں کو بھی صحیح تجوید کے ساتھ قرآن سکھائیں، تجوید کے ساتھ نماز کا سبق سکھائیں تاکہ وہ پڑھیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ بھی قرآن پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے، جس کو سکھائیں وہ آگے سیکھے، دوسروں کو سکھائے، آپ کو ثواب ملے۔ نہیں تو نامہ اعمال میں صرف گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو عجیب بات نہیں، ہم مسلمان ہوں، رب کا قرآن پڑھ کے بھی گناہگاری ہو رہے ہوں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے بچیں، ہم قرآن سیکھنے والے بن جائیں۔ اب دیکھیے نا کیا خوبصورت شعر کسی نے کہا اس قرآن سیکھنے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہاں جی، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔
ہماری تو یہی آرزویں دعائیں ہیں کہ یہ اسلام کا پرچم بلند ہو، لیکن کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور صحیح تجوید کے ساتھ ہم سیکھ کے پڑھیں گے، پھر ہی کامیابی، پھر ہی ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ میری یہ جو میں نے ابھی بیان کی، یہ بڑا ضروری، بڑا اہم اور خاص بیان ہے۔ آپ اس کو آگے شیئر کریں یار۔ نیچے آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوشچن ہے، آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اس کو، اور جہاں تک ہو سکے آگے شیئر کریں اس کو، تاکہ پھر آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ ربیع الاول شریف کے ختم ہونے کے بعد تجوید کے کچھ سبق انشاءاللہ آپ لوگوں کی بارگاہ میں اس طرح انشاءاللہ پیش کر دوں گا کہ کس طرح تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں تک پیغام پہنچے نا، آپ تک بھی پہنچے، لوگوں تک بھی پہنچے، چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ آگے لوگوں کو شیئر کریں یہ بیان، پھر انشاءاللہ میں تجوید کے ساتھ پورا جو ہمارا سبق ہے اس کو کم سے کم اتنا میں اپلوڈ کر دوں گا چند ویڈیوز کے اندر سبق، کہ ہم لحن جلی سے بچ جائیں گے، بڑی غلطی سے بچیں گے جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو آپ میری اس ویڈیو کے ذریعے بھی قرآن اور نماز کا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔